الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا. وجہ واضح ہے کہ محبوب اپنی محبوب چیز محبوب کو دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بار بار جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ امت مجھے عطا کر دے. تو آواز آئی، یہ امت تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. تو اللہ پاک نے محبوب امت کو محبوب تحفہ عطا کیا، اور لانے والے جبریل امین ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے امت کو یہ رمضان کا تحفہ عطا کیا. تو ہمیں رمضان اب تحفے کی قدر بھی تو کرنی ہے نا. کوئی کسی کو تحفہ دے پھر وہ قدر نہ کرے تو وہ نالائق ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک نے بڑی محبت سے اس امت کو یہ تحفہ عطا کیا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. رمضان کیسے گزارنا چاہیے اور دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. رمضان شریف کی طرف دیکھیے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ پریکٹس ہے، یہ جوہد ہے. اب پورا مہینہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے. اب یہ چھوٹا بچہ ہی لگا لیں، اگر یہ روزہ رکھ لے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عصر کا وقت ہوتا ہے تو بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں. بچوں پہ روزہ فرض نہیں، لیکن ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کے کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، پانی پی لو، تم پہ کون سا روزہ فرض ہے، پی لو. بیٹا کہتا ہے نہیں، چلو بیٹا کوئی بات نہیں، میں کسی کو نہیں بتاتی. ایسے کرو کمرے میں چلے جاؤ، وہاں فریج بھی پڑی ہے، وہاں کھانا بھی ہے، اوون بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں سے کھانا نکال کے کھا لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. تو چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی تو کسی کو نہ بتا، تو کسی کو نہیں بتائے گی، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ. میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو کہ بندے کے سامنے حلال کھانا طیب و طاہر پڑا ہو، ماہ رمضان میں پریکٹس ہو رہی ہے، حلال کھانا ہے، طیب و طاہر ہے، وہ سامنے پڑا ہے، اور بیوی کی صورت میں اس کے سامنے حلال عورت بھی موجود ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ رمضان ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، اب کھانے پینے سے اور ازدواجی زندگی جو ہے اس سے تم نے محفوظ رہنا ہے، بچے رہنا ہے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ اللہ کے حکم پہ صابر رہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اگر روزے میں ایسا کر سکتا ہے، پورا مہینہ تیاری کرتا ہے، تو یہی تو متقی ہے، یہی پرہیزگار ہے. اگر ایسا کرے گا تو اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمیں رمضان درس دیتا ہے کہ متقی بنو، پریکٹس کرو، پورا سال پھر ایسے ہی گزار دو.